آج جوتوں پر پالش ٹھیک سے نہیں ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر شوہر کا موڈ خراب ہو گیا۔ بیوی سے کہنے لگا کہ اتنا سا کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتی، آخر تم سارا دن کرتی ہی کیا ہو؟ پھر آفس روانہ ہو گیا۔ شام 5 بجے جب وہ تھکا ہارا گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کے بچے گھر کے سامنے میلے کچیلے کپڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ گھر میں داخل ہوا تو عجیب منظر تھا۔ کپڑے، کھلونے اور جوتے ادھر ادھر بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ ناشتے کے برتن ابھی تک وہیں تھے جہاں صبح تھے۔ رات کے برتن سنک میں پڑے دھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ فریج کے دروازے پر آلودہ ہاتھوں کے نشانات تھے۔ گھر کے فرش پر جھاڑو نہ لگنے کی وجہ سے گرد تھی۔ یہ منظر دیکھ کر شوہر کو گھبراہٹ سی ہونے لگی اور وہ دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا، یا اللہ خیر۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر ہانپتے کانپتے جب وہ بیڈ روم میں پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بیوی بستر پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ آہٹ پا کر کتاب رکھی اور شوہر کے استقبال کے لیے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شوہر نے فوراً پوچھا، میں تو ڈر ہی گیا تھا، آج گھر کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ سب کچھ درہم برہم ہے۔ بیوی نے نرمی سے جواب دیا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آخر میں سارا دن کیا کرتی ہوں، تو میں نے سوچا کہ آج میں کچھ نہیں کروں گی تاکہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے۔ تو دوستو، ہماری راحتوں اور آسائشوں میں دوسروں کا کتنا کردار ہوتا ہے، اس حکایت سے بخوبی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ زندگی کی گاڑی مشترکہ کاوشوں کے پہیوں پر چلتی ہے، مگر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ مثلاً سویپر، چوکیدار، ڈرائیور، گھر میں کام کرنے والی ماسی، بیٹا، بیٹی، ماں باپ، بہن بھائی، بجلی، گیس کے محکموں کے لوگ ہماری زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ہمیں سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ بالفرض ایک ہفتے گلی میں صفائی کرنے والا نہ آئے تو صفائی کا خیال کون رکھے گا؟ اندازہ لگانا زیادہ مشکل ہے۔ نعمت کی قدر اس کے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں شامل لوگوں کی نہ صرف قدر کرنی چاہیے بلکہ وقتاً فوقتاً حوصلہ افزائی کر کے انہیں قدردانی کا احساس بھی دلانا چاہیے۔ امی، آپ کتنی اچھی ہیں کہ اپنی راتوں کی نیند اور دن کا چین قربان کر کے ہم بہن بھائیوں کے کھانے پینے، کپڑوں اور دیگر ضروریات کا خیال رکھتی ہیں۔ ابو، آپ خون پسینہ ایک کر کے ہم بہن بھائیوں کے اخراجات پورے کرتے ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، آئی لو یو ابو۔ اس طرح کے جملے جبکہ سچے ہوں بولنے سے آپ کا جائے گا ہی کچھ نہیں، لیکن سامنے والے کا دل بڑا ہو جائے گا۔ کبھی آزما کر تو دیکھیے۔ ناقدری کا رونا یہ بھی کڑوی حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر شوہر بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے ناقدری کی شاکی ہے۔ اسی طرح ماں باپ اور اولاد، ساس اور بہو، استاد اور شاگرد، سیٹھ اور ملازم، دکاندار اور خریدار اپنی اپنی ناقدری کا رونا روتے ہیں۔ الغرض کریڈٹ لینے کو سب تیار ہیں، دینا کسی کو نہیں آتا۔ اپنی ناقدری کا احساس بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کو اپنی ناک سے آگے دکھائی ہی نہیں دیتا اور وہ گھریلو، کاروباری یا تعلیمی سطح پر مفید کردار ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ میں صلاحیت ہے تو آج یا کل اس کے قدردان ضرور ملیں گے، کیونکہ 100 کا نوٹ نیا ہو یا پرانا، کڑک ہو یا مڑا توڑا، اس کی ویلیو 100 روپے ہی رہتی ہے، کم یا زیادہ نہیں ہو جاتی۔ اور اگر آپ میں کسی چیز کی صلاحیت نہیں ہے تو خوش فہمی کے اثرات سے باہر آ جائیے کہ گرد آسمان پر بھی چڑھ جائے اس کی قیمت نہیں بڑھتی، اور سونا زمین میں بھی دفن ہو جائے تو اس کی قدر کم نہیں ہوتی۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔